وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ چلیے جی اگلی دعا کو دیکھتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ ایک سٹریچ میں کیسے ہوگا؟ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا، آمین۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، بہت بیمار تھے، قریب تھا کہ بس موت کا وقت آ جائے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو عذاب دینا ہے، جو مشکل دینی ہے نا، مجھے دنیا میں دے دیں، لیکن آخرت میں میرے سے بڑا اچھا معاملہ کریں۔ آپ نے فرمایا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ کس میں ہے اس کتاب کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے عذابوں کو بک سکے اور سہ سکے؟ اور واقعی ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کیا اور تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ اپنی ہی اس دعا کی وجہ سے بیمار ہوئے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا یہ دعا ہمیں سکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا کہ دنیا اور آخرت کی خیر مانگو، بھلائی مانگو۔ حسنہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کی رضا سے ملے، اس لیے رزق حرام کبھی حسنہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ہم یہ دعا مانگ کے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مال مانگتے ہیں جو اللہ کی پسندیدگی کا مال ہو۔ دنیا مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہاں یہ بڑی مشکل بات ہے کہ دنیا ملے اور رب کی رضا سے ملے اور رب کی رضا پہ لگے، اور دنیا کا وہ مال نعمت دینے کے بعد ہمارا رب بھی ہم سے راضی رہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جب انسان کو مال، اولاد اور دنیا کی دوسری نعمتیں مل جاتی ہیں نا، تو اس کے بعد ہم اسی دینے والے سے دور ہونے لگتے ہیں، بالکل اس بچے کی طرح جس کی ماں اس کو خوب اچھے کھلونے دلاتی ہے، کیوں؟ یہ سوچ کے کہ میرا بچہ مجھ سے زیادہ خوش ہوگا اور میری بات کو زیادہ مانے گا، لیکن بچہ اس کھلونے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ ماں کھانے کے لیے بلائے تو نہیں آتا، سونے کے لیے بلائے تو نہیں آتا، ماں کہتی ہے میری بات مانو، وہ کہتا نہیں میں کھیلنے میں مصروف ہوں، تو ماں غصے میں پھر کیا کرتی ہے؟ وہ کھلونا اس سے لے کے چھپا دیتی ہے۔ یہی بچوں والا معاملہ ہم اپنے مالک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس نے ہمیں دنیا کی نعمتیں دیں، لیکن کیوں دی تھی؟ تاکہ ہم ان نعمتوں کو پا کے شکرانے کے طور پہ اس کی زیادہ بات مانیں، لیکن ہم انہی کھیل کھلونوں میں مصروف ہو کے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے۔ نیکیوں کے موقع آتے ہیں اور ہم اس کو ناک پہ بیٹھی بھی مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں، ہو کیئرس، دیکھیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور دنیا کی چھوٹی سی چیز ہمیں بہت بڑی بن کے دکھتی ہے۔ اس دعا کو اپنے اس سوچ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بہترین دینا اور آخرت میں بھی بہترین دینا، اور بہترین چیز اللہ کا دین ہے۔ جس کو دنیا میں اللہ کا دین مل گیا، اس کو آخرت میں اللہ کی جنت مل جائے گی۔ اس لیے شعور کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب